السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی 24 مشکلات کا نبوی حل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ ایک حدیث ہے اور بہت ہی سبق آموز حدیث ہے۔ اس میں یہ جو 24 باتیں ہیں ہم سب کے لیے ایک ایک بات سنہری ہے اور ہیرے جواہرات سے قیمتی ہے اگر ان باتوں کو سمجھا جائے اور ان پہ عمل کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی میں آپ سے دنیا و آخرت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو چاہو پوچھو۔ عرض کی اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عالم بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو بڑے عالم بن جاؤ گے۔ عرض کی میں چاہتا ہوں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں۔ فرمایا قناعت اختیار کرو تو سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ سب سے اچھا انسان بن جاؤں۔ فرمایا اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے تو لوگوں کو نفع پہنچا اچھا آدمی بن جائے گا۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا بن جاؤں۔ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کیا کرو، تم بڑے عدل و انصاف والے بن جاؤ گے۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا خاص بندہ بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کا خاص بندہ بننے کے لیے کافی ہے، اللہ کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں بہت بڑا نیک بن جاؤں۔ فرمایا اللہ کی عبادت یوں کیا کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم یوں عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح کرنے سے ایک بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے۔ فرمایا اچھے اخلاق کر لو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ فرما بردار بن جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فرائض باقاعدگی سے ادا کرتے رہو، فرما بردار بن جاؤ گے۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت گناہوں سے پاک اٹھایا جاؤں۔ آپ نے فرمایا غسل جنابت خوب اچھی طرح کیا کرو، روز قیامت بغیر گناہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت نور ہی نور میں اٹھایا جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی پہ ظلم نہ کرو اور روز قیامت نور میں اٹھائے جاؤ گے۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ پہ رحم کرے۔ آپ نے فرمایا تم اپنی جان پر اور مخلوق خدا پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام گناہ کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو گناہ جڑ جائیں گے۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں بڑا عزت والا بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکوہ مخلوق کے آگے نہ کیا کرو، بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق بڑھا دیا جائے۔ فرمایا ہمیشہ پاک اور باوضو رہا کرو، تمہارا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا اس چیز کو پسند کر جسے اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہو، اور اس چیز کو ناپسند جان جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند بتایا ہو۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا کسی پہ غصہ نہ کیا کرو، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غصے سے بچ جاؤ گے۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جب وہ ہاتھ اٹھائے تو اس کے ہاتھ خالی نہ لوٹیں، جب وہ دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہو جائے۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حرام کھانے سے بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے روز قیامت سب بندوں کے سامنے رسوا نہ کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تجھے بندوں کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے عیب چھپا لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے بھائیوں کے عیب چھپا لو، اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب لوگوں سے چھپا لیں گے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کن چیزوں کے ساتھ بندوں کی خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نادم ہو کر رونے، یعنی کہ پچھلے گناہوں پہ ندامت ہو، اس طرح رونے سے، دھونے سے، اور بیماریوں کے ساتھ، یعنی کہ جب انسان کے اوپر بیماری آتی ہے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، اسے بھی گناہ اور خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ہے؟
آپ نے فرمایا اچھے اخلاق، اللہ اکبر میرے دوستو، اچھے اخلاق اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسندیدہ نیکی ہے۔ آج ہمارے اخلاق میں بہت کمی ہے اور ہمارے اخلاق جو ہیں اچھے نظر نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا اخلاق کو اچھا کر لو، عاجزی کو اپنے اندر پیدا کر لو۔ اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو پھر اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی برائی اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا برے اخلاق اور بخل۔ دیکھیں اسی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب سے اچھے اخلاق کی باری آئی جب سب سے بڑھ کے پسندیدہ چیز کی باری آئی کہ اللہ کو پسند کیا ہے تو اچھے اخلاق، اور جب سب سے بڑھ کے برائی چیز آئی تو پھر کیا آیا؟ برے اخلاق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اخلاق ہی اچھے کر لینے چاہیے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز رحمان کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چپکے چپکے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ چپکے چپکے صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے صدقہ کیا جائے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، حتیٰ کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ تعلق توڑتا ہے تو آپ اس کے ساتھ پھر بھی جوڑنے کی کوشش کریں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز نار جہنم کو بجھا دیتی ہے، یعنی کہ جہنم کی آگ کو کون سی چیز بجھا دیتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 24ویں چیز ارشاد فرمایا کہ روزہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ 24 چیزیں پسند آئی ہوں گی۔